آج ہم سلیگرو سسپینشن اور اینافل سسپینشن ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ٹائمنگ کو اور اریکٹائل ڈسفنکشن کو، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو اریکٹائل ڈسفنکشن یہ ہے کہ آپ کا عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، اس میں تناؤ ہی نہیں ہوتا، اس میں بالکل اریکشن نہیں ہوتی، چاہے جتنا مرضی سٹیمولس دے دیا جائے، آپ جتنی سیکس کی ڈیزائر کر لیں، آپ کا عضو خاص کبھی بھی اریکشن میں نہیں جائے گا، اس میں تناؤ نہیں آئے گا۔ یہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ مردانہ ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ جب سیکسول ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ریلیز ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ مردانہ ٹائمنگ آپ کا عضو خاص میں بھی تناؤ ہوتا ہے، عضو خاص کھڑا بھی ہوتا ہے اور سیکسول ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مردانہ ٹائمنگ۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور سلڈینافل صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ سلڈینافل کو، ان سسپینشن کو آپ نے فزیشین یا فارماسسٹ کے مشورے سے استعمال کرنا ہے، خود کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہائپوٹینشن ہے، بلڈ پریشر اچانک تیزی کے ساتھ گر سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، یا تو بینائی آپ کی کم ہو سکتی ہے یا مکمل طور پر آپ اندھے ہو سکتے ہیں، اندھے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سلیگرو سسپینشن اور اینافل سسپینشن ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، ان کا فرق دیکھیں گے، ان کی فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کمپنی کون سی ہے اور قیمتوں میں کیا فرق ہے، تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں کا جنیرک فارمولا سیم ہے، سلڈینافل، اور دونوں میں ہی سلڈینافل کی مقدار ہر ایم ایل کے اندر 10 ملی گرام ہے۔ دونوں سسپینشن میں سلڈینافل کی مقدار ہر ملی لیٹر کے اندر 10 ملی گرام شامل ہے، اور یہ پوری سسپینشن دونوں جو ہیں سلیگرو اور اینافل سسپینشن 112 ایم ایل کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا استعمال دیکھ لیتے ہیں، کس مقصد کے لیے سلڈینافل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے سلڈینافل استعمال ہوتی ہے، ایک ہے پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن اور دوسری ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ دونوں کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ آرٹریز جو خون کو دل سے پھیپھڑوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان میں ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل پر بھی دباؤ پڑتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو مریض ہیں پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کے، ان کو سانس لیتے وقت مشکلات پیش آتی ہیں، وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے، اور بعض اوقات تو حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی وہ پراپر سانس نہیں لے پاتے، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ ہے پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن۔ اور جب ہم سلڈینافل استعمال کراتے ہیں تو یہ ویزو ڈائلیٹر کا کام کرتا ہے، ان بلڈ ویسلز کو، آرٹریز کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن کا پیشنٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ سانس لے پاتا ہے، اور ساری جو اس کی علامات ہیں، سمٹمز ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، تاکہ آپ بعض اوقات مکس کر دیتے ہیں ٹائمنگ کو اور اریکٹائل ڈسفنکشن کو، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو اریکٹائل ڈسفنکشن یہ ہے کہ آپ کا عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، اس میں تناؤ ہی نہیں ہوتا، اس میں بالکل اریکشن نہیں ہوتی، چاہے جتنا مرضی سٹیمولس دے دیا جائے، آپ جتنی سیکس کی ڈیزائر کر لیں، آپ کا عضو خاص کبھی بھی اریکشن میں نہیں جائے گا، اس میں تناؤ نہیں آئے گا۔ یہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ مردانہ ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ جب سیکسول ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ریلیز ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ مردانہ ٹائمنگ آپ کا عضو خاص میں بھی تناؤ ہوتا ہے، عضو خاص کھڑا بھی ہوتا ہے اور سیکسول ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مردانہ ٹائمنگ۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور سلڈینافل صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے، مردانہ ٹائمنگ کے لیے اس کو ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن کس وجہ سے ہوتی ہے اور مردانہ ٹائمنگ
میں کمی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اریکٹائل ڈسفنکشن میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر بہت زیادہ آپ کا ہائی رہتا ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ کہیں آپ کو انجری ہوئی ہے، چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ آپ کی عضو خاص پہ کہیں انجری ہوئی ہے، چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی ادویات استعمال کی ہیں، اینٹی سائیکوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹ، بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے، اس سے بھی آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجوہات ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس وجہ سے اریکٹائل عضو خاص بالکل کھڑا ہی نہیں ہوتا سرے سے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں کہ مردانہ ٹائمنگ آپ کی کم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یا تو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، آپ کسی جلدی میں ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کی مردانہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، کوئی ٹینشن آپ نہ ہو، جب آپ سیکسول ایکٹیویٹی کریں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کسی آپ جلدی میں نہ ہوں، آرام سے اپنی سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم کریں، تو مردانہ ٹائمنگ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو دونوں چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی، اریکٹائل ڈسفنکشن میں اور مردانہ ٹائمنگ میں کیا فرق ہے، اور جو سلڈینافل ہے یہ صرف اریکٹائل ڈسفنکشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک بات میں نے کی ہے کہ شوگر کے مریض میں اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ ٹائمنگ کم ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر جو ہائی بلڈ گلوکوز ہے وہ جا کے آپ کی جو نرو ہیں جو اریکشن میں ہیلپ کرتی ہیں ان کو جا کے ڈیمیج کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اریکشن نہیں ہو پاتی پراپر طور پر۔ دوسرے نمبر پر ہائی بلڈ گلوکوز کی وجہ سے آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی پراپر نہیں ہو پاتی اور اریکشن نہیں ہو پاتی۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے جو شوگر کے مریض ہیں ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو جاتی ہے اور مردانہ ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہی دو وجہ ہے۔ اگر آپ اپنی گلوکوز لیول کو مینٹین رکھ لیں، اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھ لیں، تو یہ چیز آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شوگر آپ کی بڑھتی ہے تو وہ جا کے ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، نرو کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، بلڈ ویسل کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کے سارے آرگن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے ہائی بلڈ گلوکوز لیول۔ امید ہے آپ کو یہاں تک تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس سسپینشن کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سسپینشن 112 ml کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی جو بوتل ہے، شیشی ہے، اس کو اپنے اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ جو سارا پاؤڈر ہے وہ سموتھلی مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ابلا ہوا ٹھنڈا پانی، پہلے پانی کو گرم کرنا ہے، عام پانی ہو، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے پھر اس میں ڈالنا ہے۔ آدھی بوتل تک آپ نے اس کو پانی کو ڈال دینا ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ پانی اور پاؤڈر مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیے گئے نشان تک پانی ڈال دینا ہے، اس کے بعد مکس کر لینا ہے اس کو، اور جب بھی استعمال کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے استعمال کرنا ہے۔ اور اس سسپینشن کو جو بن گئی ہے جس میں آپ نے پانی ڈال دیا ہے، اس کو آپ 60 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 60 دن کے بعد اگر یہ سسپینشن بچ جاتی ہے تو آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے اہم ہے، وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے سلڈینافل سے یا سلیکزو سسپینشن سے یا انافل سسپینشن سے، وہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں، دل کی ادویات، گلائسرائل ٹرائی نائٹریٹ، گلائسرائل نائٹریٹ، نائٹرو گلائسرین، نائٹرائٹ، ان میں سے کوئی بھی فارمولہ استعمال کر رہے ہیں نائٹریٹس جس میں نائٹرائٹ شامل ہے، وہ اس کو سلڈینافل کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سے سن لیں، وہ دل کے مریض جو کہ نائٹریٹس، نائٹرائٹ، ہر وہ ڈرگ، ہر وہ میڈیسن جس میں نائٹریٹ شامل ہے، نائٹرائٹ شامل ہے، وہ سلڈینافل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بے شک ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، کوئی بھی مسائل ہیں، اگر وہ نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں تو سلڈینافل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ استعمال کریں گے تو ہائپوٹینشن ہو جائے گی۔ جو نائٹریٹس ہے وہ بھی بلڈ آپ کا پریشر کم کرتی ہے، اور سلڈینافل بھی بلڈ پریشر کم کرتی ہے، تو ہائپوٹینشن آپ کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اچانک تیزی سے بلڈ آپ کا گر جاتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ
بلڈ پریشر والی ادویات استعمال کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں گے، استعمال اکٹھے نہیں کرنا وگرنہ بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط کرنی ہے، نائٹریٹس والے ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ان کی قیمتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلیگرو سسپینشن کی قیمت آج 28 جنوری 2025 کو پاکستان میں 500 روپے ہے اور انافل سسپینشن کی قیمت 790 روپے ہے۔ سلیگرو سسپینشن کی جو کمپنی ہے جس نے سلیگرو سسپینشن تیار کی ہے وہ نبی قاسم ہے، اور انافل سسپینشن کی فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بائیو لیبز ہے۔ ان دونوں سسپینشن کی صرف قیمت کا فرق ہے، باقی انگریڈینٹس پورا فائدہ دونوں کا سیم ہے۔ تو ہر ادویات ہی ایسی ہوتی ہیں، برانڈ نیم والی دوسری، ان کا صرف قیمتوں کا فرق ہوتا ہے، باقی چیزیں اس میں ڈرگز فائدہ سارا سیم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب آخر میں ہم اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن پر بات کرتے ہیں۔ وہ جاننا آپ کا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات آپ کو کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نقصانات نہیں جانتے اور آپ کو اچانک سے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن شو ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو وقت سے پہلے جان لیں تاکہ اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ نقصانات میرے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ سلڈینافل کو، ان سسپینشن کو آپ نے فزیشین یا فارماسسٹ کے مشورے سے استعمال کرنا ہے، خود کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہائی پوٹینشن ہے، بلڈ پریشر اچانک تیزی کے ساتھ گر سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، یا تو بینائی آپ کی کم ہو سکتی ہے یا مکمل طور پر آپ اندھے ہو سکتے ہیں، اندھے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو کم سنائی دے سکتا ہے یا پھر آپ مکمل طور پر بہرے ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایک میڈیکل ایمرجنسی اس سے ہو سکتی ہے، میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو پرائپزم کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ سلڈینافل استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے عضو خاص میں 4 گھنٹے سے زیادہ مسلسل اریکشن رہے، مسلسل عضو تناؤ کی حالت میں رہے، تو اس کو پرائپزم کہتے ہیں۔ یہ میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اب کیا کرنا ہے، تو اگر آپ نے دیر کر دی تو آپ کا عضو خاص مکمل طور پر ڈیمیج ہو سکتا ہے اور مکمل طور پر آپ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کسی ادویات سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کا عضو خاص اریکشن نہیں ہوگی، تناؤ کی حالت میں نہیں آئے گا۔ تو جب بھی آپ کو ایسی حالت ہو کہ 4 گھنٹے سے زیادہ مسلسل عضو خاص تناؤ کی حالت میں رہے، بغیر کسی سیکسول ڈیزائر کے، بغیر کسی آپ کی ایکٹیویٹی کے، تب آپ نے فوری طور پر قریبی سرکاری ہسپتال سے رجوع کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی جو اریکشن ہے جس کو ٹھیک کر سکے مختلف ادویات کے ساتھ، یا وہ بلڈ آپ کی جو عضو خاص میں نیڈل لگاتے ہیں جس سے بلڈ آپ کا نکلتا ہے تاکہ اریکشن، یا پھر آئس پیکس رکھتے ہیں، تو یا پھر میڈیسن بھی تجاویز کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فوری طور پر آپ کو یہ حالت نظر آئے، عضو خاص 4 گھنٹے سے زیادہ تناؤ کی حالت میں رہے، اس سلڈینافل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ نے فوری طور پر قریبی سرکاری ہسپتال سے رجوع کرنا ہے، دیر نہیں کرنی آپ نے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک تفصیلاً سمجھ آ گیا ہوگا، کس مقصد کے لیے ہے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور سب سے اہم اریکٹائل ڈسفنکشن اور مردانہ ٹائمنگ میں کیا فرق ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ۔ شکریہ۔